IMF نے پاکستان میں گورننس اور بدعنوانی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ وفاقی سطح کی کرپشن اور گورننس تک محدود رپورٹ میں پاکستان میں مسلسل بدعنوانی کے خدشات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ IMF نے 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اصلاحات سے پاکستان کی معیشت 5 سے 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے۔ اہم سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراعات ختم کرنے، SIFC کے فیصلوں میں شفافیت بڑھانے اور حکومت کے مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش کی گئی ہے۔ IMF نے کہا ہے کہ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے بیشتر کوششیں مکمل کامیاب نہیں ہوئیں۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے کئی اداروں میں بھرپور صلاحیت نہیں ہے۔ ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں حکومتی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹیکس افسران کی کارکردگی کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ عدالتی نظام میں پرانے قوانین، ججز، عدالتی عملے کی دیانتداری کے مسائل ہیں۔ IMF نے اگلی قسط کے اجرا پر غور کے لیے یہ رپورٹ جاری کرنے کی شرط عائد کی تھی۔ IMF رپورٹ میں شوگر ملز مالکان کی حکومتی پالیسیوں پر اثر و رسوخ کا بھی ذکر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری عہدوں پر فائز شوگر ملز مالکان نے مسابقت کی قیمت پر اپنے کام کو منافع بخش رکھا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے برآمدات اور قیمتوں کے تعین کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوئے۔ وافر ذخیرہ ہونے کے باوجود شوگر ملز مالکان نے مصنوعی قلت پیدا کرنے اور قیمتوں میں ہیرا پھیری کے لیے بھی ملی بھگت کی۔ چینی کی تحقیقاتی رپورٹ میں سیاسی ہیوی ویٹ کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ برآمدی دباؤ سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 23 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی پوزیشن کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ کرم میں ایک کارروائی میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارج ہلاک کیے گئے۔ کرم میں ہی خفیہ اطلاع پر دوسری کارروائی میں 11 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ بھارتی حمایت یافتہ کسی بھی دہشت گرد کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس کا عمل جاری ہے۔ ملک سے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک انسداد دہشت گردی مہم جاری رکھیں گے۔ سلامتی کونسل کی پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی سربراہ اور ڈنمارک کی مندوب نے کہا ہے کہ قائداعظم تحریک طالبان پاکستان ایک سنگین علاقائی خطرہ بن چکی ہے۔ TTP کے تقریباً 6000 جنگجو افغانستان میں سرگرم ہیں، جنہیں مقامی حکام کی جانب سے لاجسٹک اور عملی معاونت حاصل ہے۔ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ TTP نے افغان سرزمین سے پاکستان میں کئی بڑے اور ہائی پروفائل حملے کیے ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈمپر جلانے اور اشتعال انگیزی کے مقدمے میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو بری کر دیا ہے۔ تفصیل جانیں گے GNews کے نمائندے امین انور سے۔ امین، بتائے گا کہ کیا الزام تھا آفاق احمد پر اور عدالت نے کس بنیاد پر بری کیا؟ جی بالکل، انسداد دہشت گردی عدالت نے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد سمیت 12 ملزمان کو ڈمپر جلانے کی کیس اور اشتعال انگیز تقریر میں ملوث ہونے کا جو جرم ہے وہ ثابت نہیں ہوا اور انہیں بری کیا ہے۔ تمام ملزمان پر الزام عائد تھا کہ آفاق احمد نے اشتعال انگیز تقریر کی ہے، جس کے بعد ملزمان نے ڈمپر جلایا تھا۔ لانڈی کے علاقے میں یہ مقدمہ فروری 2025 میں درج ہوا تھا، جس کے بعد عدالت نے تمام شواہد کا جائزہ لیا اور آج اس کیس میں آفاق احمد سمیت تمام ملزمان کو بری کیا گیا۔ پروسیکیوشن کا یہ موقف تھا کہ آفاق احمد نے اشتعال انگیز تقریر کی ہے، جس کے بعد مشتعل ملزمان نے ڈمپر جلایا ہے اور اس سے مالی نقصان ہوا ہے ڈمپر مالک کا۔ تاہم پروسیکیوشن الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس پر عدالت نے آج آفاق احمد سمیت 12 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں تعزیتی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو ان کی مضبوطی چٹان کی طرح تھی۔ خیال میں یہی وہ وصف ہے جو اور یہی وہ یاد ہے جو ہمیشہ ہم سب کے ذہنوں میں کندہ رہے گی کہ عرفان صاحب نے ایک گرم ترین سیاسی ماحول میں معاملات کو بڑی جچی تلی گفتگو کے ساتھ ٹھنڈا رکھنے کا ان کو ملکہ حاصل تھا۔ وہ چاہے سینٹ کا فلو ہو، کوئی ٹی وی کا ٹاک شو ہو یا سینٹ کی لابی میں ان کی گفتگو ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کی رائے کا احترام کرنا، لیکن
منطق کے ساتھ, گفتگو کے ساتھ دوسروں کو قائل کرنا یہ ان کا خاصہ تھا. اور میرے خیال میں استاد کو یہ ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے پرویز بھائی کہ جو ان کا بطور ایک استاد کے, پروفیسر کے جو تجربہ تھا کہ چیزوں کو آسان کر کے کیسے بیان کرنا ہے اور کس طرح سے مطمئن کرنا ہے اپنے سامنے بیٹھے, چاہے وہ طالب علم ہوں یا سامعین ہوں یا محو گفتگو لوگ ہوں, اس سے انہوں نے ہمیشہ بہت احسن طریقے سے وہ نمٹے. جانے والے چلے جاتے ہیں, لیکن جو ان کی یادیں ہیں, جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں, جو اصول ضابطے وہ اپنے آپ پہ لاگو کر کے ہمارے لیے ایک مثال چھوڑ جاتے ہیں, وہی انسان کا اثاثہ ہے. لوگوں کے جانے کے بعد ان کے بارے میں اچھی گفتگو کرنا ایک ہمارے سماج کا رسم رواج بھی ہے, لیکن میں اگر دل کی بات کروں تو یقیناً عرفان صدیقی صاحب کے جو وصائف یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں یا جو باتیں میں نے ان کے بارے میں کہی ہیں وہ کم ہیں اگر ان کی عملی زندگی کو ہم سامنے رکھیں. سینٹ میں وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر تھے. سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس اسلام آباد میں جاری ہے, جس سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں. 11 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد علیمہ خان 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے میں پیش ہو گئی ہیں. راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت کو آئندہ سماعت پر پیشی کا یقین بھی دلایا ہے. مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار سے. شبیر ڈار, کہیے گا کہ علیمہ خان نے عدم پیشی کی کیا وجہ بتائی؟ جی, علیمہ خانم سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کی ہے. علیمہ خان 11 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد آج اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت پیش ہوئی ہیں. سماعت کے دوران اسپیشل پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے عدالت کو بتایا علیمہ خان پر فرد جرم عائد ہوئے 1 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, لیکن یہ مسلسل غیر حاضر ہیں. 11 سماعتوں سے غیر حاضر ملزمہ کی حاضری سے استثناء کی کوئی درخواست بھی نہیں آئی ہے. 11 سماعتوں سے ملزمہ کے وکیل بھی غائب ہیں. ملزمہ نے عدالتی احکامات کے باوجود جان بوجھ کر ضمانت کا غلط استعمال کیا اور قانون کا مذاق بنایا. ملزمہ اور وکلا صفائی میڈیا پر عدالتی دائرہ اختیار کو ہائی لائٹ کرتے رہے, لیکن عدالت پیش نہیں ہوئے. ملزمہ وارنٹ گرفتاری پر دستخط کرنے کے باوجود پیش نہیں ہوئی. اگر ملزمہ عدالتی کارروائی اور تفتیش سے مطمئن نہیں تو متعلقہ فورم پر چیلنج کریں, لیکن ملزمہ نے آج تک کسی بھی عدالت میں ٹرائل اور تفتیش کو چیلنج نہیں کیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ قانونی طور پر علیمہ خان اس وقت گرفتار ہیں. ملزمہ نے ہر عدالتی حکم کو نظر انداز کیا ہے. ملزمہ ضمانتی مچل کے خارج ہونے کے باوجود عدالت پیش نہیں. علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک نے عدالت کو بتایا ملزمہ کے خلاف لاہور, اسلام آباد اور راولپنڈی میں مقدمات درج ہیں. اتنے مقدمات کے ہوتے ہوئے کسی عدالت میں وقت پہ پیش نہیں ہونا ممکن نہیں ہے. عدالت سے استدعا کی تھی کہ ہمیں مناسب تاریخ اور مناسب وقت دیا جائے. دوران سماعت وکیل صفائی فیصل ملک اور پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے وکلا صفائی کو کہا کہ سیاسی تقریر نہ کریں کیس پر. جی, بہت شکریہ شبیر ڈار اپڈیٹ کرنے کے لیے. T20 ٹرائی نیشن سیریز میں آج زمبابوے اور سری لنکا راولپنڈی میں مد مقابل ہوں گے. پاکستان اپنا اگلا میچ ہفتے کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گا. ہر ٹیم کو 4 میچز کھیلنے ہیں. فائنل 29 نومبر کو ہوگا. T20 ٹرائی سیریز میں آج زمبابوے اور سری لنکا راولپنڈی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے. دونوں ٹیموں نے میچ کی تیاریوں کے لیے کل ٹریننگ سیشن کیا اور کوچز کی نگرانی میں نیٹ سیشن میں بھی حصہ لیا. دوسری جانب پاکستان اپنا اگلا میچ ہفتے کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گا. سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان میچ شام 6 بجے شروع ہوگا. پاکستان کے ارشد ندیم نے اسلامک سالیڈیرٹی گیمز کے جیولن تھرو مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے 83.05 میٹر کی تھرو پھینک کر طلائی تمغہ جیتا. پاکستان کے محمد یاسر سلطان نے 76.04 میٹر تھرو کے ساتھ سلور میڈل اپنے نام کیا.
इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 83.05 मीटर लंबी थ्रो के साथ तलाई तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने अपनी छठी बारी में 76.04 मीटर की थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता। नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स 76.01 मीटर की थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इससे कबल अरशद नदीम एशियन और ओलंपिक चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो मुकाबले में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की जानिब से सुबह और शाम के औकात में दरख्तों की धुलाई जारी है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा अपडेट करेंगी। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की जानिब से एक कैंपेन का आगाज़ किया गया है, जिसमें दरख्तों को धोया जा रहा है, उनके पत्तों को धोया जा रहा है, क्योंकि स्मोक की वजह से पत्ते भी डस्ट में जो हैं वो लटे पड़े हैं। और इसी वजह से इन दरख्तों को साफ़ सुथरा करने के लिए, स्मोक के ख़ात्मे के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर मुसलसल जो है वो सुबह और शाम के औकात में दरख्तों को धो रहा है। इस वक्त डायरेक्टर बागे जना और मार रोड जो हैं इस वक्त हमारे साथ जलील मौजूद हैं और उन्हीं से हम जानते हैं कि ये धोने से क्या वाकई में स्मोक में कमी आएगी। इनफैक्ट ये जो हम दरख्तों को वॉश इसलिए करते हैं ताकि सारा दिन की जो डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर और ये जो नाइट्रस और सल्फ़र बेस्ड जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, जब वो पत्तों के ऊपर चिपक जाते हैं तो वो फिर पत्ते डस्ट से भर जाते हैं। तो जब हम इनको रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग में इनको वॉश करते हैं तो फिर ये दोबारा तरोताज़ा होकर स्मोक से लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह हम ये इनकी फोटोसिंथेसिस में इजाफा होता है, इनकी ग्रोथ में इजाफा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो चौड़े पत्तों वाले लीफ होते हैं और जिनके हेयरी लीव्स होते हैं जैसे बांस है, ये स्मोक के पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। दरख्तों को पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की जानिब से सुबह और शाम के औकात में धोया जा रहा है ताकि स्मोक की जो पार्टिकुलेट्स हैं, जो फ़ज़ाई आलूदगी के ज़र्रात हैं, उनमें कमी मुमकिन हो सके। जी।